السلام علیکم، میں امداد سمر. بالآخر بشیر میمن کے انکشافات وزیر اعظم عمران خان کو سامنے لے ہی آئے. وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہا تھا، مگر باقی سارے جو الزامات ہیں، ان کے انکشافات ہیں، ان سے خان صاحب نے انکار کیا ہے، ان کی تردید کی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تردید اس سے پہلے ان کے ترجمانوں کی تردیدوں کے متنازع ہے، ان کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے. کہا یہ گیا تھا کہ بشیر میمن صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی. شہباز گل صاحب، شہزاد اکبر، فروغ نسیم یا جتنے حکومتی ترجمان ان کے بشیر میمن صاحب کے انکشافات کے بعد میڈیا پر آئے، ان میں زیادہ تر کا یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی نہیں. اول تو وہ آتے نہیں تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس آنے کا. اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے مطابق وہ بشیر میمن صاحب سے ملتے رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، ان کو کئی بار مل چکے ہیں، بلاتے رہے ہیں بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں. اب ہوا یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق تحقیقات کرنے یا ان پر مقدمہ بنانے کے متعلق جو الزام عائد کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ان کو ایسی کوئی چیز کرنے کو نہیں کہی تھی. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بشیر میمن صاحب سے کبھی نہیں ملا. بشیر میمن صاحب نے کیا بتایا جی؟ بشیر میمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو بلایا گیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا تھا، اور فون میں کہا گیا تھا کہ جناب چیف ایگزیکٹو صاحب ملیں گے، اور وہ وہاں چلے گئے. تو وہاں پر ملاقات میں شہزاد اکبر اور فروغ نسیم اور دیگر بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میمن صاحب آپ بہت جو ہے وہ محنتی افسر ہیں، کمپیٹنٹ افسر ہیں اور باہمت افسر ہیں. ایک بڑا مقدمہ ہے، تگڑا مقدمہ ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جیسے پہلے اچھا کام کیا ہے اسی طرح اس معاملے پر بھی آپ بہتر کریں گے، اس معاملے کو بھی. اور 2 منٹ کی ملاقات کے بعد پھر معاملہ چلا جاتا ہے شہزاد اکبر صاحب کے کمرے میں، اور وہاں پر کھل کر بات ہوتی ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تحقیقات کرنی ہے، ان پر مقدمہ کرنا ہے، ان کے متعلق وہ اشفاق احمد صاحب کوئی مواد شواد لائے ہیں باہر سے، اور ان کے بیٹوں، ان کے خاندان کی، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں باہر، اور منی لانڈرنگ وغیرہ کا مقدمہ بنانا ہے، تو ان پر یہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب میں نے کہا تھا خدا کا خوف کرو بھائی، یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج پر تو ایسا کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، تو آپ کس کام پڑھ رہے ہو، چھوڑ دے اس کام کو. بہرحال وہ ڈیٹیل ہے، وہ ساری سامنے آ چکی ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے، اب تک جو وزیر اعظم صاحب پر بشیر میمن صاحب نے الزامات عائد کیے، یا ایک الزام عائد کیا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے، ان سب الزامات میں جو جاوید ہاشمی کا الزام تھا اور بشیر میمن صاحب کا ایک الزام قاضی فائز صاحب کے متعلق، وہ بہت سنگین ہے، سنگین نوعیت کا ہے. یہ اب اس کو آئینی اور قانونی ماہری دیکھیں گے. ایک جج کے خلاف سازش کرنے کا الزام، ایک جج کے خلاف مقدمہ بنانے کا الزام، ایک جج کے خلاف تحقیقات کا الزام، اور اس کے بعد وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف الزام عائد کر دیا اور وہ چیز نہیں ہوئی، وہ چیز ہوئی تھی. اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. اب میں ذرا باقی معاملات جو وزیر اعظم صاحب نے جن کی تردید کی ہے اس کا ذکر کر کے پھر تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ حقائق کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب، کیا آپ کے اوپر لگنے والے ان سنگین الزامات کا جو ہے وہ تدارک یہ ہے کہ آپ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، اور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے آپ اپنا صرف اس کی تردید کریں، یا اس کا تدارک یہ ہے کہ آپ اعلیٰ سطحی کمیشن بنائیں جو آپ ماضی میں کرتے رہے، مطالبات کرتے رہے دوسروں کے متعلق. کیا آپ نے ماضی میں مطالبات کیے تھے؟ اس پر بھی میں آتا ہوں. تو اب ذرا تھوڑی سی اگلی اور باتیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف کوئی مقدمہ بنانے کا میں نے نہیں کہا تھا. خاتون اول کی تصویر کے معاملے پر مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا بھی نہیں کہا تھا. اور اومنی گروپ کے متعلق جو بشیر میمن صاحب نے تحقیقات کی تھیں، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں. چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف
بعد میں مکر جاتے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے وہ جو سیف الرحمان صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات کیے تھے، بعد میں جب نواز شریف صاحب جلاوطن ہوئے تھے مشرف کے دور میں، تو پھر نواز شریف صاحب نے سہیل ولایت صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ غلط ہوا تھا اور مجھ سے کروایا گیا تھا اور بہت سی چیزیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی، میرے بالا ہو گئی تھی. تو بہرحال وہ اومنی گروپ والے معاملات جو تھے، جو جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ جس پر ابھی بھی آصف زرداری پر 5واں ریفرنس دائر ہوا ہے جو اب عدالت میں لگ چکا ہے، وہ ریفرنس اس کی بنیاد میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنسز میں بھی کہا تھا کہ بھئی ہم تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھول بھلا کے آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور ابھی تک ہمارے اوپر جو مقدمات ہیں وہ آپ کے دور میں بنے ہوئے ہیں. تو وہ اومنی گروپ والا جو معاملہ ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بشیر میمن صاحب سے اس کی تحقیقات اور اس پر پیش رفت پر بریفنگ لی تھی، اور ساتھ ہی پھر جو خواجہ آصف صاحب کا معاملہ ہے وہ جو اعتراف کیا ہے انہوں نے کہ خواجہ آصف صاحب کے اقامے پر ان کو تحقیقات کرنے کا کہا تھا، اور یہ معاملہ کیونکہ کیبنٹ میں بھی آیا تھا تو وہ معاملہ میں نے ان کو کہا تھا. اب خواجہ آصف صاحب والا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. خواجہ آصف صاحب پر جو بشیر میمن صاحب بات کر رہے ہیں ان کے بقول انہیں یہ کہا گیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب پر غداری کا مقدمہ بنائیں. تو بشیر میمن صاحب نے کہا میں نے کہا جی غداری کا کیسے مقدمہ بنو، اقامہ غداری کیسے ہو گیا؟ مطلب ایک وزیر کا اقامہ رکھنا کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا میں نے انٹرویو سنا ہے کہ اقامہ رکھنا بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ظاہر نہ کرنا، شو نہ کرنا اپنے جو آپ کے جو الیکشن کمیشن میں آپ اپنے ڈکلیریشنز دیتے ہیں اثاثہ جات کی اور اپنی پراپرٹیز کی اور اپنی انکم کی اور اپنی کوالیفیکیشنز کی، یا آپ کہاں کہاں گئے کہاں کہاں آئے، وہ ایک پورا ایک ہوتا ہے وہ اس میں جس کو وہ آپ نے گوشوارے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے سارا کچھ جمع کروانا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ نے شو نہیں کیا اقامہ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ جرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ غداری کا بغاوت کا جرم نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک معاملہ کابینہ میں بھی آیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ کریں، اور خواجہ وہ جو ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا تھا، اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، خاتون اول صاحبہ کی ایک تصویر آئی تھی، وہ تصویر ظاہر ہے وہ ایک انتہائی نامناسب حرکت تھی، انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی جس نے بھی کی تھی، وہ سوشل میڈیا پر چلی تھی اور اس پر یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، اور اس پر اس وقت جس طرح کا رد عمل آیا تھا اس میں اس رد عمل کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں ان کا فوری رد عمل ایسا ہوگا، اس طرح کا ہوگا کہ اس طرح کا مقدمہ اس طرح کا معاملہ کریں. اور دوسری بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اپوزیشن کے خلاف کوئی مقدمات درج کرنے کا یا ان کے خلاف کوئی چیز نہیں کہی تھی. خان صاحب آپ نے بشیر میمن صاحب کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا الگ بات ہے، بشیر میمن صاحب ہو سکتا ہے یا غلط بیانی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن آپ کی ایک ایک تقریر اپوزیشن کے خلاف بننے والے مقدمات کے پیچھے میلا فائڈ انٹینشن جس کو کہتے ہیں نا، آپ کی نیت ظاہر کرتی ہے. آپ نے باہر جا کر ترکی میں جا کر کہا تھا کہ میں باہر واپس جا کر ایئر کنڈیشن اترواؤں گا. آپ نے ہر جگہ جہاں آپ گئے وہاں آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا میں ان کو رلاؤں گا. الیکشن سے پہلے بھی کہا، الیکشن کے بعد میں بھی کہا. تو جو آپ کے تقریر تھے، آپ کے خطابات تھے، وہ بشیر میمن صاحب کے الزامات کی کرتے ہیں تائید. اب آپ کر رہے ہیں تردید، لیکن آپ پر سب سے بڑا الزام کون سا ہے؟ قاضی فائز. اپوزیشن کے خلاف تو وہ ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کام کرتے رہے ہیں، یہ دونوں حکومتیں کرتی رہی ہیں. آپ نے بھی کر دیا. پاکستان میں کوئی انوکھا کام نہیں ہے، ہوتا ہے بھائی. مطلب نواز شریف صاحب کے پاس سیف الرحمان صاحب تھے، آپ کے پاس شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور بالکل ایک ان کی پریس کانفرنس سیف الرحمان صاحب کی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ سن لیں، اور شہزاد اکبر صاحب کی سن لیں، ان کے الزامات سن لیں، ان کے الزامات سن لیں. پارٹیاں بدلی ہیں. وہ الزامات بے نظیر صاحبہ پر لگاتے تھے، یہ الزامات نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب پر لگاتے ہیں. وہ الزامات جو لگاتے تھے کہ بے نظیر صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی جو تھی ہیئر ڈریسر تھی جن سے وہ بال بنواتی تھی یا جن سے کپڑے سلواتی تھی، ان تک تحقیقات ہوئی تھی، ان سے بھی پوچھا گیا تھا، اور وہ بھی شامل تفتیش تھی سیف الرحمان صاحب کے احتساب میں. تو آپ بھی یہی کر رہے ہیں. مطلب کوئی بندہ وہ جو
کوئی بندہ جو قریب قریب ہے شریف خاندان سے یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خاندان سے، تو وہ نہیں بچا ہوا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ جو تھا سالگرہ کا کیک اور ناشتے کا بل اور لانڈری کا بل، وہ تک دکھایا گیا تھا سپریم کورٹ میں، بشیر میمن صاحب نے دکھایا تھا۔ خیر چھوڑ دے، وہ الگ بات ہے۔ ابھی بات ہے، معاملہ ہے عمران خان صاحب کے آج میڈیا میں آنے کا، میڈیا کے سامنے آنے کا، جس کو میں کہتا ہوں سامنے آ گئے بالآخر بشیر میمن صاحب عمران خان صاحب کو نکال کر باہر لے آئے ہیں۔ اب بات کرتا ہوں امپورٹنٹ جو اہم بات ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی۔ میمن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے جج صاحب کے متعلق کہا۔ اب یہ معاملہ ہے سنگین، اپوزیشن کے متعلق ہوتا رہتا ہے۔ خان صاحب پر ایسا ہی ایک سنگین الزام دھرنوں کے دوران 2014 کے دھرنوں کے دوران لگایا تھا جاوید ہاشمی نے۔ وہ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ وہ باغی تھے اور پھر وہ الزام لگانے کے بعد داغی بن گئے تھے۔ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئے تو باغی، اور ادھر گئے تو داغی۔ عمران خان کا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو پھر داغی ہو گئے۔ تو وہ کیا ہوا تھا جی، وہ یہ ہوا تھا کہ دھرنوں کے لیے بتایا گیا تھا، جہاں عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ عمران خان نواز شریف صاحب کی حکومت عدالت کے ذریعے جائے گی، جوڈیشل مارشل لاء لگے گا۔ انہوں نے اس وقت جتنی باتیں بتائی تھیں، جو سیکوینس بتایا تھا، وہ بالکل ایک ڈائریکشن کے ساتھ چلنے والی فلم کی طرح وہ اسی طرح ہوا تھا۔ اسی طرح ایک ایشو آتا ہے پاناما کا دھرنوں کے بعد، پھر اسی طرح عدالت جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم آج کل دوبارہ ہو گیا، ویسے یہ بھی دیکھ لیجئے گا، جوڈیشل ایکٹیویزم جب بھی ہو، چاہے گیلانی کے زمانے میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں، یا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس کا حکومتوں نے، بہرحال اس وقت کی حکومتوں کے لیے وہ اچھا نہیں تھا۔ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی قاضی فائز صاحب کے معاملے کو لے کر، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جوڈیشل ایکٹیویزم بہرحال تو اب دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو وہ کہا یہ گیا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے مطابق کہ عدالت کے ذریعے نواز شریف صاحب کو بھیجا جائے گا، جوڈیشل مارشل لاء لگے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جائے گا۔ جو پریس کانفرنس دھرنوں کے بیچوں بیچ جاوید ہاشمی نے کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہوا وہی جو انہوں نے بتا دیا تھا۔ وہ اگر نہ بتاتے تو ان دنوں ہی ہو جاتا، انہوں نے بتا دیا تھا تو وقت لگا اس کو، دوبارہ پھر پاناما میں جانا پڑا۔ تو اب دوبارہ الزام لگا ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف سازش کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے۔ اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ صحافیوں کو بلا کر کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو کیا یہ ایسے ہضم ہوگا؟ نہیں ہوگا ہضم اس لیے نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک معیار مقرر کی ہے اپنے مخالفین کے لیے، اپنے مخالف حکومتوں کے لیے۔ کیا معیار مقرر کیے ہیں؟ کہ اگر سندھ میں حلیم عادل شیخ گرفتار ہو تو اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش ہے، قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب 2 سال 1.5 سال جیل میں ہو، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز 1.5 سال جیل میں ہو، وہ انصاف، وہ احتساب، اور حلیم عادل شیخ دہشت گردی کے مقدمے میں سرِ عام الیکشن کے دوران، الیکشن کے دن اسلحے کے ساتھ دیکھا، ویڈیوز ہیں ان کے سامنے آئے، اور وہ گرفتار ہو، تو وہ کیا تھا؟ وہ دہشت گردی ہے حکومت کی، وہ انتقام ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہاں سندھ کے لیے معیار آج بھی مقرر کیا ہوا ہے الگ، پنجاب اور کے پی کے اور مرکز میں الگ کیا ہوا ہے۔ تو جو ان سے پہلے حکومتیں تھیں، جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس طرح کا الزام لگتا تھا تو عمران خان صاحب توے پہ کھڑ کے کیا کہا کرتے تھے؟ وزیر اعظم استعفیٰ دے، عدالتی کمیشن بنے یا کوئی اور کمیشن بنے، اور پھر تحقیقات کر کے سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ تو اب کیا ہو؟ اتنا بڑا الزام لگا ہے، اس الزام کے بعد یہ الزام نہیں ہے، یعنی جو بشیر میمن صاحب نے انکشاف کیا بالکل اسی طرح ہوا۔ قاضی فائز صاحب کر انہی الزامات کے تحت ایک ریفرنس بنتا ہے، وہ ریفرنس عدالت میں جاتا ہے، صدر کے پاس جاتا ہے، صدر بھیجتے ہیں جوڈیشل کاؤنسل اس ریفرنس کو، بہرحال فائنلی وہ فارغ ہو گیا ہوا ہے، ساری کہانی سارا قصہ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ جب ہوتا ہے تو اس میں جتنے کردار ہیں، وزارت قانون، وہ جو اسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر صاحب، پھر وزیر اعظم ہاؤس، پھر ایوان صدر، سب کے سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ جج صاحب کے اوپر تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب عمران خان صاحب کی تردید کام آئے گی یا کمیشن؟ تو ہونا تو یہی چاہیے، اور یہ مطالبہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا اب صدر کو بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی مواخذہ، یا صدر صاحب استعفیٰ دے دیں یا مواخذہ ہو۔ تو اب ہوگا کیا، یا کیا ہونا چاہیے؟ کیا وزیر اعظم صاحب انٹرویوز دے کر جان چھڑائیں گے،
یا وہ جو معیار انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا اس معیار کے تحت کم از کم کمیشن بنا دیں. چلیں آپ استعفے نہیں دیتے نہ دیں, کم از کم کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں جو الزامات جو آپ پر عائد کیے گئے ہیں جس پر وہ قائم ہیں. میمن صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے آپ جہاں بلائیں گے میں ثابت کروں گا, تو بیانات دینے تردید کرنے کے بجائے یا وزیروں کی فوج ظفر موج کو لگانے کے بجائے, اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں, وہاں الگ سے آپ پھنسیں گے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بیان بازی کروانے کے بجائے, خود انٹرویوز دینے کے بجائے خود کو عدالتی کمیشن کسی اور کمیشن کے سامنے پیش کر دیں. بہتر تو یہی ہوگا آپ کے لیے, آپ کا اخلاقی جو آپ نے معیارات مقرر کیے ہوئے اس پر پورا اترنے کے لیے بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ جناب کرسی چھوڑیں, کہہ دیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد الزامات غلط ثابت کر کے میں دوبارہ آ جاؤں گا. آپ دوبارہ آ جائیے گا, یہی آپ نے معیار مقرر کیا تھا. لیکن بہرحال اب اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو بشیر میمن صاحب کے الزامات ہیں نا, وہ اب وزیر اعظم صاحب کو ان امور پر بولنے پر مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنے, میں نے کہا تھا نا کہ واٹر گیٹ ثابت ہوگا اس حکومت کے لیے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ملک کے سپریم کورٹ کے جج کے متعلق آپ اس طرح کی بیٹھ کے سازشیں کریں. سازشیں کہاں بنی کہاں نہیں بنی ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے بشیر میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس اس سازش پر عمل درآمد کا حصہ بنا تھا. تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے یا میڈیا سے بات کر کے اس سے بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں. شہزاد شادہ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں نون لیگ کب استعفیٰ دے گی, نون لیگ کب منافقت چھوڑے گی. اب یہ وہ جو مولانا صاحب نے فرمایا ہے آج کہ مسلم لیگ نون بھی استعفے نہیں دینا چاہتی, پیپلز پارٹی بھی نہیں دینا چاہتی, اس پر یہ کہہ رہے ہیں بھجن میں نے کہا کہ پولیٹکس ہے یہ, ظاہر استعفیٰ پارلیمنٹ کون چھوڑے گا. اگر پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو پھر نون لیگ نے بھی دے دیتی, لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں دے گی تو نون لیگ بھی نہیں دے گی. نون لیگ نے سیاست نہیں کرنی, پیپلز پارٹی اگر اپنی سیاست کرے تو نون لیگ بھی کرے گی. اصل چیز تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا. مولانا صاحب کو دونوں جماعتوں نے ساتھ رکھنے کے لیے ذرا آسرا دیا تھا, لارا دیا تھا. نون لیگ ذرا ان کے زیادہ قریب چلی گئی تھی, پیپلز پارٹی ذرا استعفے سے انکار کرتی آگے چلانا چاہتی تھی, نون لیگ استعفے دینے کا آسرا دے کر آگے چلانا چاہتی تھی. فرق دونوں میں اتنا تھا. انس بخاری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میمن ایک تنخواہ دار کرپٹ آدمی ہے, نون لیگ کے تنخواہ دار اور کرپٹ آدمی ہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو نوکری کے دوران سچ بولتے, نہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد. بھائی جان اسی لیے اگر وہ سچ بول رہے ہیں, نہیں بول رہے, وہ 22 گریڈ سے ریٹائرڈ DGFIA, وہ IG پولیس رہ چکے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں جو افسران جن کی ساکھ مناسب سمجھی جاتی ہے ان میں سے ہیں یہ میمن صاحب. تو یہ سچ بول رہے ہیں یا آپ کے بقول جھوٹے ہیں اور تنخواہ دار ہیں, جو بھی ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ کمیشن کرے گا, تحقیقات کریں گی, اور وہ کمیشن ہو جو عمران خان صاحب نے اپنے معیارات کے, اپنے اصولوں کے مطابق جو معیار طے کیے ہوئے تھے ان معیار کے مطابق کوئی کمیشن ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ BRT والا ٹائپ کوئی ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے اپنا, بلکہ KPK میں کیا تھا نا, KPK میں کہ احتساب کمیشن بنایا تھا, اور جب اپنی حکومت کے احتساب کا ٹائم آیا تو کمیشن ہی ختم کر دیا. ایسا کمیشن نہ ہو. خان صاحب پراپر ایک کمیشن بنائیں اور وہ کمیشن جو ہے وہ پراپر احتساب کرے اور تحقیقات کرے, اور وہ وزیر اعظم ہوں, شہزاد اکبر صاحب ہوں, فروغ نسیم صاحب ہوں, جو بھی اس معاملے میں جن کے نام آتے ہیں ان سب کو بلائے. نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحب ہیں, آصف زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جن کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے ان سب کو بلا کر تحقیقات کرے اور دیکھیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ایسے میں نے گزارش کی نا کہ وزیر اعظم صاحب بیان دے کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ الزام بہت سنگین ہے, چھوٹے الزامات نہیں ہیں. ایسے الزاموں میں دنیا میں حکومتیں چلی جایا کرتی ہیں. یہ تو پاکستان میں مطلب عمران خان صاحب کل کچھ کہہ رہے تھے, آج کچھ کہہ رہے ہیں. اگر یہی آج نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو یہی عمران خان صاحب آج دھرنا دینے چل پڑتے کہ جناب بشیر میمن نے یہ کہا ہے وزیر اعظم کے متعلق, وزیر اعظم استعفیٰ دے وگرنہ میں دھرنا دینے آتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.